جو لوگ قرضداری میں دبے ہوئے ہیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بڑی بہترین دعا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے مشکلوں کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمُونَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے کہا اس قرآن میں تمہارے لیے ہم نے شفا کو، رحمت کو رکھا ہے، بجز ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کی کتاب کو نہیں پہچانا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمُونَ إِلَّا خَسَارًا، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مسجد میں نماز کے وقت کے علاوہ بھی بیٹھا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نماز کے وقت کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھے رہتے ہو؟ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے اللہ تمہارے قرض کو اور تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دے؟ تو ابو امامہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صبح و شام یہ دعاؤں کو پڑھتے رہا کرو، اللہ اسباب ایسے پیدا کرے گا کہ تمہارے غم قرض سب ادا ہو جائے۔ یقین کے ساتھ دعاؤں کو کرو، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہم پر بہت ہی مہربان ہے۔